السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انڈیا کی اسٹریٹجی نیکلیس آف ڈائمنڈ اسٹریٹجی کے بارے میں جانیں گے، جسے اسٹریٹجی آف انسرکلمنٹ بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں چائنا کی اسٹریٹجی اسٹرنگ آف پرلز کے بارے میں جانا، جس کے تحت چائنا انڈیا کے گرد موجود اسٹیٹ کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے بنا رہا تھا، جس کے تحت وہ فیوچر میں کسی بھی وار اور کنفلکٹ کے ٹائم میں انڈیا کو آئسولیٹ کر سکتا ہے۔ انڈیا نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نیکلیس آف ڈائمنڈ اسٹریٹجی بنائی، جس کے تحت وہ چائنا کے گرد موجود اپنی فرینڈلی اسٹیٹ کے ساتھ تعلقات اچھے بنا رہا ہے، تاکہ وہ چائنا کی اسٹریٹجی کو کاؤنٹر کر سکے اور فیوچر میں چائنا کے کسی بھی تھریٹ کو کاؤنٹر کرنے کی پہلے سے ہی تیاری میں ہو۔ نیکلیس آف ڈائمنڈ اسٹریٹجی یہ انڈیا کی ایک نیول بیس ایکسپینشن کی اسٹریٹجی ہے اور اپنے نیبرنگ اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشنز کو امپروو کرنا ہے، تاکہ وہ چائنا کی اسٹریٹجی کو فیوچر میں کاؤنٹر کر سکیں۔ اس اسٹریٹجی کے تحت انڈیا کو اسٹیٹ میں اسٹریٹجک نیول بیسز بنائی ہوئی ہے اور کچھ اسٹیٹ کے ساتھ اسٹریٹجک کوآپریشن کے ایگریمنٹ سائن کیے ہیں، لائک انڈین اسٹریٹجک بیسز ان فلپائنز، چانگی نیول بیس ان سنگاپور، سبانگ پورٹ انڈونیشیا، انڈمان اینڈ نکوبار آئلینڈز، ازمپشن آئلینڈ، سیچیلز، ٹوکم پورٹ عمان، چبہار پورٹ ایران اینڈ موریشیس۔ انڈین اسٹریٹجک کوآپریشن ایگریمنٹ میں منگولیا کے ساتھ ایگریمنٹ، جاپان، ویتنام اینڈ US کے ساتھ ایگریمنٹ وغیرہ شامل ہیں۔ اب ہم ان ڈائمنڈس کو ایک ایک کر کے جانیں گے۔ فرسٹ ڈائمنڈ از ویتنام۔ 2016 میں دونوں کنٹریز کے درمیان کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ سائن ہوا، اور انڈیا نے اس کنٹری کے ساتھ اپنے گڈ ریلیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے برہموس میزائل اور 4 پیٹرول بوٹس اس کنٹری کو سول کیے۔ نیکسٹ ڈائمنڈ از فلپائنز۔ انڈیا نے برہموس میزائل کو سیل کرنے کے لیے اس کنٹری کے ساتھ ایگریمنٹ میں انٹر ہو گیا، اور جنوری 2022 میں $374 ملین کا ایک ایگریمنٹ سائن ہوا، جس کے تحت انڈیا پاکستان اور چائنا کی سیکیورٹی نیکسس کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے فلپائنز میں اپنی ملٹری پریزنس کو پروموٹ کرے گا، جس کے تحت وہ چائنا کی نیبرنگ اسٹیٹ میں اپنا پریزنس بڑھا کر چائنا کو تھریٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسرا، انڈیا نے ساؤتھ چائنا سی کے ایشو میں فلپائنز کو سپورٹ کر کے یہاں پہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کو بھی انیشیٹ کیا ہے۔ چانگی نیول بیس نیکسٹ ڈائمنڈ کے طور پر مانا جاتا ہے، جو کہ اسٹریٹ آف ملاکا میں موجود ہے۔ یہ انڈیا کے لیے اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ہے۔ 2018 میں PM مودی نے ایگریمنٹ سائن کیا سنگاپور کے ساتھ، جس کے تحت انڈیا کو چانگی نیول بیس میں پریزنس مل گئی انڈیا کی نیوی کو۔ نیکسٹ یہ کہ انڈیا کو ساؤتھ چائنا سی سے ہوتے ہوئے انڈیا کی شپس کو ری فیول اور ری آرم کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، جس کے لیے یہ بیس انڈیا کے شپس کو ری فیول اور ری آرم کرنے میں مدد کرے گی۔ نیکسٹ ڈائمنڈ از سبانگ پورٹ انڈونیشیا۔ اسٹریٹ آف ملاکا کے انٹرس میں موجود سبانگ پورٹ انڈیا کے لیے اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ہے۔ 2018 میں انڈیا نے ملٹری ایکسیس سبانگ پورٹ میں پا لی، جس کے تحت انڈیا کو چائنا کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنے کا موقع مل سکے گا، کیونکہ چائنا کی 80% آئل اینڈ ٹریڈ امپورٹس اسٹریٹ آف ملاکا کے تھرو ہوتی ہے، اور انڈیا نے سبانگ پورٹ میں ڈیپ سی پورٹ بھی بلڈ کیا ہے۔ اور 2019 میں انڈین نیول شپ INS سمترا، انڈین کوسٹ گارڈ شپ INS وجیت سبانگ پورٹ کو وزٹ کر چکی ہیں۔ نیکسٹ ڈائمنڈ انڈیا کے آئلینڈز انڈمان اینڈ نکوبار آئلینڈز بھی مانے جاتے ہیں۔ یہ آئلینڈ انڈیا کے لیے بہت کروشل ہے، اور انڈین نیوی نے 3 نیول ایئر اسٹیشن اس ریجن میں بنائے ہیں، جس میں فرسٹ پورٹ بلیئر INS اتکروش، جو کہ 1985 میں بنایا گیا اور اس کو گریجولی اپ گریڈ کیا گیا۔ 2012 میں فرسٹ ایئر اسٹیشن کمیشن کیا گیا نکوبار آئلینڈ میں، تاکہ اسٹریٹ آف ملاکا میں موجود جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو اوور لک کیا جا سکے۔ تھرڈ ایئر اسٹیشن NIS شپ پور کا نام سے جانا جاتا ہے، جس کو بعد میں INS کوہاسا 2019 میں اس کا نام رکھ دیا گیا۔ یہ شپ پور ولیج جو کہ انڈمان آئلینڈ کے نارتھ میں واقع ہے، یہاں پہ
موجود ہے، اور یہ INS کو خاصہ انڈیا کے لیے اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ چائنا کے لیے ایک ڈائلما کریٹ کرتا ہے کیونکہ چائنا کے کوکو آئیلینڈز کے قریب واقع ہیں۔ سیچیلز میں موجود ازمپشن آئی لینڈ انڈیا کے لیے بہت کروشل ہے۔ 2015 میں یہاں پہ جوائنٹ آپریشن ملٹری فیسلٹی ڈیل سائن ہوئی، جس کے تحت نیول بیس انڈیا یہاں پہ بنا سکتی تھی، لیکن بعد میں کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ یہ بیس تیار نہ ہوئی۔ ازمپشن آئی لینڈ انڈیا کو چائنا کے مراو ایٹول کے گرد موجود ایکٹیویٹی پہ نظر رکھنے کا موقع دے گا۔ اسٹریٹجیکلی یہ پورٹ انڈیا کے لیے یہ آئی لینڈ بہت امپورٹنٹ مانا جاتا ہے، کیونکہ چائنا افریقن کانٹیننٹ میں اپنی انویسٹمنٹ کو بڑھا رہا ہے میریٹائم سلک روٹ کے ذریعے، اور یہ آئی لینڈ انڈیا کو چائنا کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھنے کا موقع دے سکتا ہے۔ جبوتی پہ انڈین کے نیول بیس پر نظر رکھنے کے لیے انڈیا نے ڈوکم پورٹ میں موجود عمان میں موجود ڈوکم پورٹ پر اپنی انویسٹمنٹ کی ہے۔ ڈوکم پورٹ انڈیا کے لیے اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ کہ انڈیا کی کروڈ امپورٹس یہاں سے پرشین گلف کے ذریعے ہوتی ہے۔ دوسرا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ یہ ڈوکم پورٹ چائنا کے ٹو امپورٹنٹ پورٹس جبوتی اور پاکستان میں موجود گوادر پورٹ کے درمیان میں واقع ہے، اور یہ چائنیز کی ایکٹیویٹیز کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اسٹریٹ آف ہارموز کے کونے پر واقع ہے، جو کہ انڈیا کو ایکسیس دیتی ہے پرشین گلف کنٹریز میں۔ انڈین ایئر فورس اور انڈین نیوی اس پورٹ کے ذریعے چائنا کی دونوں پورٹس پر اپنی نظر رکھ سکتی ہے۔ نیکسٹ از ایران میں موجود چابہار پورٹ۔ 2016 میں PM مودی نے ایران کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا، جس کے تحت یہ افغانستان میں انڈیا کو افغانستان تک رسائی ایکسیس مل سکتی ہے، اور جو کہ سینٹرل ایشین کنٹری کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ 2019 میں اس پورٹ میں آپریشن انڈیا نے سٹارٹ کر دیے، اور انڈیا نے پاکستان میں موجود گوادر پورٹ میں، جس میں چائنا نے انویسٹمنٹ کی تھی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا کا چابہار پورٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسا کہ ہم نے جانا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ ایران میں US نے اپنے سینکشنز لگائے ہیں، جس کے تحت انڈیا کے اور ایران کے ریلیشنز بھی آپس میں افیکٹ ہوئے ہیں، جس کے تحت ایران کا جھکاؤ چائنا کی طرف دیکھنے کو ملتا ہے۔ نیکسٹ ڈائمنڈ از موریشیس۔ موریشیس کے اگلیگا آئی لینڈ میں انڈیا نے ملٹری انفراسٹرکچر بلڈ کی ہے، اور رپورٹ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ دس انفراسٹرکچر از بگ انف ٹو ہاؤس لارج ملٹری ایئر کرافٹ سچ ایز انڈین P-81 پوسیڈون۔ نیکسٹ ڈائمنڈ از منگولیا۔ PM مودی انڈیا کے فرسٹ PM مانے جاتے ہیں جس نے اس کنٹری میں وزٹ کیا اور ایگریمنٹ سائن کیے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت بائیلیٹرل ایئر کوریڈور بنایا گیا، جو کہ انڈیا کے کریڈٹ لائن کے انڈر کام کرے گا۔ انڈین گورنمنٹ نے 1 بلین آف لائن آف کریڈٹ منگولین گورنمنٹ کو اپروو کیا تاکہ وہ اپنی کنٹری میں آئل ریفائنری بنا سکے، اور یہ کام 2015 میں کیا گیا۔ 2018 میں منگولیا میں فرسٹ ایور آئل ریفائنری انڈیا کی مدد سے ہی بنائی گئی۔ منگولیا کو انڈیا کا جیو پولیٹیکل کارڈ بھی مانا جاتا ہے، جس کو چائنا کے پولیٹیکل اور اکنامک انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا یوز کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ڈائمنڈ از جاپان۔ 2017 میں افریقن بینک سمٹ کے دوران انڈیا اور جاپان نے جوائنٹلی ایشین افریقہ گروتھ کوریڈور بلڈ کیا، جو کہ چائنا کے BRI کو کاؤنٹر کرے گا۔ 2020 میں اسٹریٹجک کوآپریشن کو بڑھانے کے لیے دونوں کنٹریز نے ایکوزیشن اینڈ کراس سروسز ایگریمنٹ کو سائن کیا۔ مارچ 2021 میں آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس کے تحت جاپان نے انڈمان اور نکوبار آئی لینڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے انڈیا کو 4 بلین ین آفر کیے۔ 2022 کے مارچ میں سری لنکن گورنمنٹ نے انڈیا اور جاپان کو ویسٹ کنٹینر ٹرمینل کولمبو پورٹ میں بنانے کی اجازت دی۔
یہ انڈیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، جس کے تحت انڈیا ساؤتھ ایشیا کو چائنا لیس بنا سکتا ہے۔ کوائڈ کے انڈر انڈیا، جاپان، آسٹریلیا اور یو ایس اسٹریٹجکلی سیکیورٹی ڈائلاگ کے انڈر کام کر رہے ہیں، جس کو چائنا ایشین نیٹو کے طور پر مانتا ہے۔ نیکسٹ از یو ایس۔ 2016 میں یو ایس نے انڈیا کے ساتھ لاجسٹک ایکسچینج میمورنڈم ایگریمنٹ سائن کیا، جس کے یہ ایگریمنٹ امریکہ صرف اپنی چند ٹرسٹڈ الائز کے ساتھ سائن کرتا ہے، جس کے تحت یو ایس اپنی بیسز، نیول بیسز اور دوسری بیسز میں ان کنٹریز کو اپنے ایکسیس پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے تحت انڈین اوشن کے مڈ میں موجود ڈائیگو گارسیا میں انڈیا کو ایکسیس مل گئی، اور چانگی نیول بیس سنگاپور میں انڈیا لاجسٹیکل سپورٹ بھی انڈیا کو پرووائڈ کی گئی۔ یہ تو تھی نیکلس آف ڈائمنڈ اسٹریٹجی، جو کہ انڈیا نے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس اسٹریٹجی میں کچھ چیلنجز ہیں انڈیا کے لیے۔ چیلنجز یہ ہے کہ چائنا کی انویسٹمنٹ جو کہ اسٹرنگ آف پیرلز کے انڈر ہے، وہ انڈیا کی انویسٹمنٹ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لائک اونلی افریقہ میں چائنا نے $60 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے، جبکہ انڈیا کے چبہار پورٹ میں صرف $8 بلین کی انویسٹمنٹ ہے۔ دوسرا یہ کہ پینڈیمک کرائسس میں چائنا فارماسیوٹیکل پروڈکٹس پرووائڈ کرتا ہے پوری کنٹری، ورلڈ وائڈ کنٹریز کو، جس کے تحت کوئی بھی کنٹری اس کے ساتھ اپنے ریلیشن خراب نہیں کرنا چاہتی، بیکاز ہر کنٹری کو فارماسیوٹیکل پروڈکٹس چاہیے جو کہ چائنا سے ملے گی۔ 2019 کے ورلڈ ٹریڈ اسٹیٹسٹیکل ریویو کے مطابق چائنا انٹرنیشنل مارکیٹ میں لیڈنگ پلیئر کے طور پر مانا جاتا ہے۔ گلوبل ایکسپورٹ کے مطابق چائنا ورلڈ ٹریڈ کی 17% ایکسپورٹ کرتا ہے، جس کے تحت موسٹلی اسٹیٹ چائنا کی ایکسپورٹس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور کوئی بھی اسٹیٹ چائنا کے ساتھ نیگیٹو اور ایڈورس ریلیشن کے میں نہیں جانا چاہتی، بیکاز وہ اپنی اکانومی کو بیٹر دیکھنا چاہ رہی ہیں۔ نیکسٹ از انڈیا کا ڈیفنس بجٹ، جو کہ 67 بلین GDP کا 1.5% ہے، جبکہ چائنا کا ڈیفنس بجٹ 30 بلین ڈالر کا 2% ہے، جو کہ انڈیا کے ڈیفنس بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ تھے چند چیلنجز جو کہ انڈیا کو چائنا کی اسٹرنگ آف پیرلز اسٹریٹجی کے بعد بنائی گئی نیکلس آف ڈائمنڈ اسٹریٹجی کے بعد بھی موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان چیلنجز کو انڈیا کیسے ٹھیک کرتا ہے، اور فیوچر میں کیسے انڈین اوشن ریجن میں اپنا ڈومیننس بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔